بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، اہل بیت علیہم السلام کی محبت۔ ایک روز انصار ایک بڑے جلسے میں اپنی کارروائیاں بڑے فخر و مباحات سے بیان کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ابن عباس سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے، تم لوگوں کی فضیلت مسلم ہے، لیکن تم کو ہم پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ جب اس مناظرے کی خبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ ان کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تم ذلیل نہ تھے؟ خدا نے ہماری بدولت تم کو معزز بنایا۔ سب نے عرض کیا، بے شک۔ فرمایا، کیا میرے مقابل تم لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ جب تمہاری قوم نے تم کو نکال باہر کیا تو ہم نے پناہ دی، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے تصدیق کی، انہوں نے ذلیل کیا تو ہم نے مدد کی؟ غرض اس قسم کی باتیں فرماتے جاتے تھے اور وہ لوگ سر جھکائے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، حضور، ہمارے مال اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب حضور کا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ اے رسول، کہہ دو، میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی دوستی پر مرتا ہے وہ تائب مرتا ہے، وہ مغفور مرتا ہے۔ سنو، جو آل محمد کی دوستی پر مرتا ہے وہ کامل الایمان مرتا ہے۔ جو آل محمد کی دوستی پر مرتا ہے اسے ملک الموت اور منکر نکیر بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو آل محمد کی دوستی پر مرتا ہے وہ بہشت میں اس طرح جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر۔ جو آل محمد کی دوستی پر مرتا ہے خدا اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ آگاہ ہو، جو دشمنی آل محمد پر مرتا ہے وہ کافر مرا، روز قیامت اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، وہ بہشت کی بو تک نہ سونگھے گا۔ کسی نے پوچھا، حضور، جن کی محبت کو خدا نے اس آیت میں واجب کیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا، علی و فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن و حسین۔ پھر فرمایا، جو کوئی میرے اہل بیت پر ظلم کرے اور میری اطرت کو اذیت دے اس پر بہشت حرام ہے۔ انبیاء کرام اپنی امت کے لیے میزان ہیں، قرآن مجید میں ہے، اور ہم قیامت کے دن ترازو قائم کر دیں گے، سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اس آیت میں عدل کی غیر معمولی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبران گرامی اپنی امت کے لیے ترازو ہیں۔ جو شخص رفتار و گفتار، قول و فعل کے لحاظ سے اپنے عہد کے نبی اور اپنے زمانے کی حجت کے قریب ہوگا، اس کو اخروی نعمات سے اس قدر زیادہ نوازا جائے گا۔ چنانچہ ہم سب پر لازم ہے کہ خود کو انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالیں۔ روز قیامت جو میزان اعمال نصب ہوگا، اس سے مراد میزان عدل و انصاف ہے، یعنی از روئے عدل ہر ایک کے نیک و بد کو جانچا جائے گا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترازو کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہ کوئی ایسی ترازو نہ ہوگی جیسی ہم چیزوں کے تولے میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر امت کے اعمال اس کے نبی کے اعمال کے مقابل رکھ کر دیکھے جائیں گے کہ کتنے عمل اس نبی کے عمل سے ملتے جلتے ہیں، کتنے اس کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی، سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ کتاب سے مراد کتاب تشریعی نہیں، کیونکہ ایسی کتاب کوئی رسول اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ اس کتاب سے مراد کتاب وجودی ہے۔ میزان سے مراد اس کے اعمال ہیں، پس اسی کے مطابق اس کی امت کے اعمال کی جانچ ہوگی۔ علماء اخلاق کا خیال ہے کہ یہ میزان اخلاق حسنہ کا خط وسط ہے، جو میزان اعمال قرار دیا جائے گا۔ جو عمل اس خط وسط سے نیچے اوپر ہوں گے وہ افراطی صورت میں ہوں گے یا تفریطی، انہی کے لحاظ سے ان کو جزا و سزا ملے گی۔ لوگوں کا یہ خیال کہ کوئی عمل خدا سے پوشیدہ رہے گا غلط ہے۔ وہاں تو رائی کے دانے کے برابر جو عمل جہاں بھی کیا ہوگا اس کو خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو اس کے لحاظ سے اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کے لحاظ سے سزا دی جائے گی۔ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غیظ و غضب اور غصے کے وقت ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا کردار یاد رکھنا چاہیے کہ جب عمر بن عبدود نے آپ پر تھوکا تو آپ نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ فرمایا، اب اگر میں اس بدبخت پر حملہ آور ہوتا ہوں تو اس میں میری ذاتی ناراضگی شامل ہو جائے گی۔ دیوان علی امام
علی علیہ السلام سے ایک منسوب کتاب ہے، اس میں آپ کا ایک شعر ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو میں گزر جاتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصود میں نہ ہوں گا۔ شریف اور کمینے میں فرق۔ معاشرہ انسانی میں شریف بھی ہوتے ہیں اور کمینے بھی۔ ان میں ایک تعمیری کام کرتا ہے، دوسرا تخریبی، لیکن کمینہ خود کو کمینہ کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص بزبان خود پارسا، شریف اور اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم شریف کی کچھ یوں تعریف کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ شریف وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عموماً پرہیزگاری شرافت انسانی کی حقیقی بنیاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ شرافت انسانیت ہے، اور یہ قصر اخلاق کا وہ نورانی برج کہ جس سے انسانی سماج اور معاشرہ اکتساب نور کرتا ہے۔ شرافت روشنی کا مینار ہے اور سفینہ حیات کو پاش پاش ہونے سے بچا دیتا ہے۔ گوزویٹ کا مقالہ ہے کہ شرافت ایسی چیز ہے جو ذہن کو علم سے اور قلب کو سچائی سے روشناس کراتی ہے۔ شرافت کردار کا وہ سنگ بنیاد ہے جس پر انسان کا عالی شان محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ شرافت غنچہ نو بہار کا تبسم اور نگہت گل کی طرح لطیف اور پاکیزہ ہے۔ ایک اور مفکر کا قول ہے، شریف جب صاحب مرتبہ ہوتے ہے تو فروتنی اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اور کمینہ جب عروج پر آتا ہے تو سر اٹھاتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اچھے اور شریف وہ لوگ ہیں جن سے بھلائی کی توقع اور امید ہوتی ہے اور برائی سے امن اور بے فکری۔ شرافت وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، اور مشت خاک اشرف المخلوقات نیوٹن کہتا ہے کہ شریف انسان وہ ہے جس سے کسی کا دل نہ دکھے، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ شرافت دل آزاری کو ہمیشہ گناہ قرار دیتی ہے۔ ولیم کلپس کے نزدیک شریف آدمی کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی طرح کے فائدے یا امداد کی توقع نہیں ہوتی۔ ارسطو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ صرف تعلیم سے شرافت کا حصول ایسا محمل خیال ہے جیسا کہ علم کیمیا کے ذریعے سونا بنانا۔ شرافت وہابی نہیں ہے، اکتسابی ہے۔ فرانسس بی سیلز کے مطابق شرافت سے زیادہ طاقتور نہیں اور طاقت سے شرافت کسی بھی نہیں۔ عربی ضرب المثل ہے کہ شریف آدمی ہی رہتا ہے خواہ پنجہ مفلسی میں گرفتار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے زہد تقوی اور ثقافت پر ایک نظر۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ غریب، محتاج اور یتیم اور جنگ کے قیدی کو۔ شان نزول قرآن مجید میں ایک فرد کی بھی مدح ہوتی ہے تو اکثر جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں تو جن ہستیوں کے کردار کے لیے سند قبولیت کے طور پر یہ سورہ اترا تھا وہ خود متعدد افراد تھے۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ پیغمبر کے دونوں نواسے حسن اور حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں بزرگواروں نے منت مان لی کہ خداوند عالم بچوں کی صحت عطا فرمائے گا تو وہ 3 روزے رکھیں گے کہ گھر کی خادمہ جناب فضہ نے بھی منت مان لی۔ جب بچے صحت یاب ہوئے تو حالانکہ خود شہزادوں نے اپنی صحت کے لیے منت مانی، مگر وفائے منت میں بزرگوں کے ساتھ یہ بھی شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 دن کے وفائے نظر کے لیے جو اس گھر کی غذا معمولاً تھی یعنی جو فراہم کی، اور سیدہ عالم نے اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصے سے پہلے دن غذا تیار کی گئی۔ جب وقت افطار کا آیا تو دروازے پر سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، مساکین مدینہ میں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ روزے داروں میں سے ہر ایک نے اپنا کھانا اس سائل کو دے دیا اور پانی سے افطار کر کے عبادت خدا میں مصروف ہو گئے، اور دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی، اور دوسرے دن پھر کھانا تیار ہوا، اور افطار کے وقت ایک یتیم نے سوال کیا اور وہ کھانا یتیم کے حوالے کر دیا گیا، اور تیسرا دن افطار کے وقت ایک اسیر جنگ کی آواز آئی، آج کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا۔ یہی وہ کردار تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، اور اس کی بنا پر یہ سورہ کم از کم یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بھوک و پیاس کے باوجود ان بزرگوں نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کی بلکہ رضائے الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے زہد و تقوی کے بارے میں کیا بیان کروں کہ آپ حاکم کوفہ ہوتے ہوئے بھی ایک معمولی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے نہج البلاغہ میں خود فرمایا کہ میں نے اپنے لباس کو اس قدر پیون لگائے ہوئے ہیں کہ اب اس کو پہننے میں شرم آتی ہے۔
دنیا والے اچھا لباس، اچھے گھر، اچھی گاڑی والے شخصیت کی عزت کرتے ہیں، محافل اور مجالس میں دولت مندوں کو محترم سمجھا جاتا ہے، لیکن علی علیہ السلام کے نزدیک اچھا شخص وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، جو اللہ کے نزدیک اچھا لباس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، علی تو اچھے انسان کی تلاش میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام سب سے بڑے دشمن۔ حاکم شام کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کے پاس ایک برتن سونے سے پر ہو اور دوسرے میں کچھ اور چیز ہو تو علی سب سے پہلے سونے والے برتن کو راہ خدا میں خرچ کریں گے، پھر کسی دوسری چیز کو۔ زرار کی باتیں علی علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد زرار معاویہ کے پاس آتا ہے۔ معاویہ زرار سے کہتا ہے کہ مجھے علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ زرار کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ معاویہ بولا یہ نہیں ہو سکتا۔ زرار نے بہت اچھی گفتگو کی، ان کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زرار نے کہا میرے آقا سردار مولا علی علیہ السلام عاقبت اندیش انسان تھے، وہ نیکی کے سوا کسی کام میں جلدی نہ کرتے تھے، ان کو دنیا سے محبت بالکل نہ تھی، آپ ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے، خوف خدا میں گریا کرتے، تاریک راتوں کو مصلی عبادت اور محراب مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کرتے، آپ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں سے بے پناہ محبت کرتے، دینداروں، پرہیزگاروں کا احترام کرتے تھے۔ یہ کہہ کر زرار قدرے رک گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم میں نے رات کی تاریکی میں علی علیہ السلام کو دیکھا کہ با آواز بلند کہہ رہے ہیں اے دنیا دور ہو جا، علی علیہ السلام سے مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، تیری مدت بہت کم ہے، تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے تعلق رکھا جائے۔ امام علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا زیادہ راہ کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے اور آخرت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، بھلا علی دنیا سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی تو نہیں ہے، 63 سال کی عمر میں بھی انسان دنیا سے محبت کرے یہ تو بہت جلد گزرنے والی ہے، بے وفا ہے۔ علی کو تو شروع ہی سے اس سے نفرت تھی، اب اپنے آپ کو علی کے کردار کے ساتھ مطابقت کریں، ہم ان جیسے تو کبھی نہیں بن سکتے، البتہ ان کے غلاموں جیسا کردار تو اپنا سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی علیہ السلام میزان ہے، آپ ہی کے قول و فعل اور سیرت طیبہ کو دیکھ کر ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں۔ عادات و اطوار۔ مولانا فروغ کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ امیر شام کے دربار میں زرار بن حمزہ ایک مرتبہ اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا کہ تمہیں تو علی ابن ابی طالب کی صحبت میں رہنے اور انہیں قریب سے پرکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ ان کے بارے میں بیان کرو۔ زرار نے مصلحتاً ٹالنا چاہا، مگر جب بادشاہ شام کا اصرار حد سے بڑھ کے پڑا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم علی کے ارادے پہاڑوں کی طرح ٹھوس و مستحکم اور حوصلے آسمانوں کی طرح بلند تھے، وہ جو بات کہتے وہ اٹل اور فیصلہ کن ہوتی، ان کی گفتگو سے علوم و معارف کے سوتے پھوٹتے اور شیریں کلامی سے حکمت و دانائی کے نامے ابھرتے تھے، ہر وقت ان کی پر نور آنکھیں غور و فکر کے سمندر میں غرق رہتی تھیں، تمام معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، وہ انتہائی سادگی پسند تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے اور معمولی لباس پہنتے تھے، اور جب کوئی شخص ان سے کچھ پوچھتا تو اسے تسلی بخش جواب سے مطمئن کر دیتے تھے۔ خدا کی قسم قربت و نزدیکی کے باوجود ان کی ہیبت اور جلالت کے سامنے ہماری زبان نہ کھلتی اور لب کشائی کی جرت نہ ہوتی، بڑے بڑے طاقتور کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ بے راہ روی کے معاملے میں آپ کی ہمدردی یہ تائید حاصل کر سکے۔ جب محراب عبادت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح گریہ فرماتے جیسے کوئی غمزدہ روتا ہے۔ دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے آپ کو بے حد نفرت تھی، اس کے بارے میں اکثر فرماتے کہ اے دنیا جا کسی اور کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر، میں تو تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں جس کے رجوع کی گنجائش نہیں، تیری اہمیت کچھ نہیں، کیونکہ تیری عمر بھی چند روزہ ہے، افسوس کے سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد راہ بہت مختصر ہے۔ یہ وہ آواز حق تھی جو امیر شام کے دربار میں بلند ہوئی، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں حکومت کے حاشیہ بردار اور دولت کے پرستار جمع تھے، مگر کسی کی زبان تردد کے لیے نہ کھل سکی۔ تاریخ تو یہ بتاتی کہ بہت سے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بادشاہ شام کی آنکھیں بھی ڈبائی ہوئی تھیں۔ یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کے حسن عمل اور حسن سیرت کا اثر، جس نے دشمنوں کے دلوں کو بھی موم کر دیا اور محفل کی چہل پہل سکوت و اضطراب کے دریا میں غرق ہو گئی۔ امام سے رخ نہ موڑیں۔
ترازو میں سرکشی نہ کریں، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کریں، باطنی میزان یعنی امام کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ امام کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ محمد و آل محمد سے تمسکی میں نجات ہے۔ جس نے ان سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ تو میزان حقیقی ہیں، ان کے دامن کو نہ چھوڑیں، ان کے در اقدس سے منہ نہ موڑیں۔ وہ قرآن مجید کے محافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے مفسر ہیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن مجید کو مرتب کیا تھا۔ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید کو تسلیم نہ کیا تھا۔ وہ ظالم تھے، بد نصیب تھے۔ تشریح: قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش ہو کر اس کو پڑھیں گے۔ ہر گروہ امام کے ساتھ اس لیے بلایا جائے گا کہ وہ لوگوں کے اعمال کی گواہی دے۔ امام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امام ہدایت کرنے والا ہوگا، دوسرا گمراہ کرنے والا۔ جو گمراہ کرنے والا ہوگا اسے اس کے پیرووں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے جو ان کو ہدایت کرے۔ ہر انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنی فضیلت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ بد اعمال انسان کی فضیلت خدا کی کوئی مخلوق تسلیم نہیں کرے گی۔ جو شخص خدا کو چھوڑ کر پتھروں اور حیوانوں کو اپنا معبود بناتا ہے اور ان کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرتا ہے، وہ کیوں اس کی فضیلت کو تسلیم کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ پتھر ہوں یا درخت یا حیوان گناہ گار انسانوں کی بات کا نہ جواب دیتے ہیں نہ ان کا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن جو معصوم ہستیاں ہوتی ہیں کہ مطیع و فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اعمال کو پرکھنا ہے تو علی کے ذریعے پرکھو۔ جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا دیباچہ قرار دے۔ آپ لوگ زیارت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ السلام علی المیزان الاعمال، کہ میرا سلام ہو اس عظیم القدر امام پر کہ جو اعمال کے میزان ہے۔ میزان اعمال سے مراد یہ کہ امام علیہ السلام کا ہر قول و فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پوری کائنات کے لیے حجت ہیں، لیکن اطاعت الہی، عبادت خداوندی، اتباع محمدی میں حضرت علی علیہ السلام نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے علی کے عمل، علی کی معرفت، علی کے اخلاص کو اپنے قلب و ذہن میں جاگزیں کیا۔ بھلا آپ علی کے غلاموں، شاگردوں، عقیدت مندوں کی معرفت و محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بھلا سلمان، ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابہ کی معرفت کی حد بندی کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جہاں تک پہنچتے عقیدہ و عمل کے پاؤں تھک جاتے ہیں، وہاں ان بزرگوں کے کردار کی ابتدا ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کا وارث کون ہے؟ کتاب اللہ کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو کسی مسئلے کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہی ہو سکتا ہے جس نے قرآن کے سمجھنے میں کسی سے مدد نہ لی ہو۔ وہی ہو سکتا ہے جو آیات کی تفسیر اور تعویل صحیح جانتا ہو۔ وہی ہو سکتا ہے جس نے حسب فرمودہ رسول تعویل کتاب پر اس طرح جہاد کیا ہو جس طرح رسول تنزیل کتاب پر کیا تھا۔ وہی ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہو۔ وہی ہو سکتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو سلونی قبل ان تنفذونی۔ وہی ہو سکتا ہے جس نے سورہ فاتحہ کے متعلق کہا ہو اگر میں چاہوں تو اس سورہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد دوں۔ وہی ہو سکتا ہے جس نے قرآن کو موافق تنزیل جمع کیا ہو۔ وہی ہو سکتا ہے جس کو رسول نے حدیث ثقلین میں قرآن کے ساتھ کیا ہو۔ وہی ہو سکتا ہے جو سورہ نحل آیت نمبر 89 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے مجھے ان سب کا علم ہے۔ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکے؟ کسی نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا آپ تو معصوم ہیں، پیغمبر اکرم کی اولاد ہیں، آپ کو اس قدر عبادت کرنے، روزے رکھنے، خوف خدا میں گریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صحیفہ لے آئیے کہ جس میں میرے دادا علی علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ صحیفہ لے آئے، امام نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے رو کر فرمایا بھلا کون ہے وہ شخص جو علی علیہ السلام جیسی عبادت کر سکے؟ اندازہ فرمائیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو عابدوں کی زینت ہے، امام سجاد علیہ السلام سجدوں پر سجدے کرنے والے امام حضرت علی علیہ السلام جیسی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔
ہم کون ہیں کہ اس آسمان ولایت کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کی عبادت سے موازنہ کر سکیں؟ چنانچہ مجھے کہنے دیجیے کہ جہاں سعادت و خوش بختی کی انتہا ہوتی ہے، جہاں کوئی درجہ و مرتبہ اور رتبہ باقی نہیں رہ جاتا، وہاں علی علیہ السلام کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پس جو شخص عمل و عقیدے اور عبادت کے لحاظ سے علی علیہ السلام کے قریب ہے، وہ نجات و کامیابی کے اعتبار سے اتنے ہی کامیاب و کامران ہے، لیکن اس عقیدت و محبت میں بہت زیادہ خلوص کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کا پہاڑ ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو اس کا عمل کیا فائدہ؟ لہٰذا حضرت علی میزان ہے سعادت و خوش بختی کے حصول کے لیے۔ مولائے کائنات سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ پس جو شخص فیضان علی سے فیض پا گیا وہ دنیا و آخرت کا کامیاب انسان ہے، وہ نجات یافتہ ہے۔ مولائے کائنات کا ثانی کوئی نہیں۔ مولانا فروغ کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شگفتہ مزاج، محبت و اخلاص کے پیکر، مجسمہ شرافت، غریبوں اور ناداروں کے ہمدرد، یتیموں کے غمخوار اور اخلاق نبوی کا مکمل نمونہ تھے۔ ہر امیر غریب سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے، غلاموں سے عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے، مزدوروں کی مدد کرتے، خود نمائی و خود بینی سے دور رہتے اور عام انسانوں کی طرح سادہ و مشقت آمیز زندگی بسر کرتے، معمولی کھانا کھاتے اور معمولی لباس پہنتے، اپنی جوتیاں خود ٹانکتے، کپڑے میں پیوند خود لگاتے اور بازار سے گھریلو اشیاء کی خریداری کے فرائض خود انجام دیتے، کھیتوں اور باغوں میں ایک مزدور کی طرح کام کرتے، درخت لگاتے اور ان کی آبیاری کرتے۔ اگر کہیں سے کچھ مال ہاتھ آ جاتا تو اسے سمیٹ کر رکھنے کے بجائے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکل میں گرفتار لوگوں کی مشکل کشائی کرتے۔ رنگ و نسل کی تفریق آپ کو قطعی گوارا نہ تھی۔ بغض و کینہ اور انتقامی جذبات کو پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے۔ حیرت انگیز حد تک عفو و درگزر سے کام لیتے، مذہبی اور دینی معاملات میں سخت تھے اور عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا تھا۔ آپ کی رات کا اکثر حصہ مناجات و نوافل میں بسر ہوتا تھا۔ صبح کے بعد ان سے لوگ قرآن و فقہ کا درس لیتے تھے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو ریشی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ ولایت کا نور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو جس شخص کے اعمال کے پلے بھاری ہوں گے یہی لوگ دین اور دنیا کی بہتری حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8۔ روایت ہے کہ جب مومن کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس وقت مومن اپنی کچھ لغزشوں کو دیکھ کر پریشان ہوگا۔ اچانک ایک نور ظاہر ہوگا جو اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ وہ عرض کرے گا، بار الہ، یہ کون سا نور ہے؟ اس سے کہا جائے گا کہ یہ محبت علی کا نور ہے۔ بحار الانوار تیسری جلد میں اس طرح کی بہت سی احادیث درج ہیں کہ مومن میں علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اس کے اعمال اس قدر روشن و واضح ہوں گے۔ علی کے موالیوں، محبوں اور مومنوں کو اس وقت علی کی محبت کی قدر معلوم ہوگی، چنانچہ علی کے سچے محب اس وقت شکر خداوندی بجا لائیں گے۔ تفسیر البرہان میں ہے، جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، اللہ نے تمہارے محبوں اور ماننے والوں کو 7 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 موت کے وقت نرمی، نمبر 2 وحشت کے وقت انس، نمبر 3 ظلمت کے وقت روشنی، نمبر 4 گھبراہٹ کے وقت اطمینان، نمبر 5 میزان کے وقت کامیابی، نمبر 6 پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ، نمبر 7 باقی لوگوں سے پہلے جنت میں داخلہ کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، اور دائیں طرف نور کا مقصد یہ کہ ان کا اعمال نامہ جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اس سے پہلے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ تفسیر برہان میں کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ تم میں جس شخص کی کوئی فضیلت ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا اس میں حصہ ہے، لیکن میری 70 ایسی خصوصیات ہیں کہ ان میں میرا کوئی بھی شریک نہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مجھے پیغمبر نے فرمایا کہ بروز محشر میری امت 5 جھنڈوں کے نیچے پیش ہوگی اور 5واں جھنڈا تمہارا ہوگا اور آپ ان کے امام ہوں گے۔ بس ان کے درمیان حد قائم کی جائے گی جن کے باطن میں رحمت ہوگی اور وہاں میرے محب ہوں گے، اور باہر کی طرف جہاں عذاب ہوگا وہاں دوسرے جھنڈوں والے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز محشر مومنوں اور کافروں کے درمیان حد قائم کی جائے گی، جس کے باطن میں اللہ کی رحمت اور نور ہوگا وہاں ہمارے شیعہ ہوں گے، اور اس کے ظاہر کی طرف ظلمت اور عذاب ہوگا اور وہاں ہمارے دشمن
کافر اور منافق ہوں گے اور عذاب سے گھبرا کر پرانی دوستیاں اور رواداریاں یاد دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو مومن ان کو جواب دیں گے کہ تم گمراہ ہو گئے تھے اور حق میں تم کو شک تھا اور تم کو خواہشات نفسانیہ نے دھوکے میں رکھا تھا، لہذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ میزان عمل ہمیں تکبر کرنے سے روکتا ہے۔ میزان اعمال ہمیں غرور و تکبر سے دور رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کے اخلاص کو دیکھیں، ان کے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے اخلاص و عمل کی کیا قدر رہ جائے گی۔ وہ علی جس کے بارے میں حضور رسالت مآب نے خندق کے روز ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی ایک ضربت جن و انس کے عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اندازہ فرمائیے اس وقت ہماری عبادت، ہمارا علم کہاں جائے گا۔ اس کے باوجود یہی علی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ افسوس زاد راہ کم، سفر طولانی اور مرحلہ مشکل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسا معصوم امام جب یہ کہہ رہا ہو تو ہماری کیا بنے گی۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ بات معرفت کی، عمل کی ہے، اخلاص کی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو بھلا کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے۔ وہ ہیں ہی شیر یزدہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ خداوند کریم کتنا بلند ہے، ہمیں بارگاہ خدا میں جس قدر جھکنا پڑے کم ہے۔ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، اس معبود حقیقی کے بے انتہا احسانات اور بے تحاشا نعمات کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود میں بہت زیادہ پر امید ہوں وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ عزت و وقار و جاہ و مال کے گھمنڈ میں انسان کو چاہیے کہ اکڑ کر نہ چلے، اطراء کرنا چلے، یہ باتیں خدا کو ناپسند ہیں۔ اسے کل مروڑتے دیر نہیں لگتی۔ جس نے انسان کو دولت دی وہ واپس بھی لے سکتا ہے، ایسی چالوں سے دوسروں پر برا اثر پڑتا ہے۔ جو انسان ایک نطفہ گندیدہ سے پیدا ہوا ہے اور ایک مردہ گندیدہ بن جانا جس کی انتہا ہو، اور اپنی زندگی میں قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہو، اسے اکڑ تکڑ اور اترانا زیبا نہیں۔ علی کی محبت مشکل ترین مقامات پر کام آئے گی۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مشکل ترین مقامات پر بہت زیادہ کام دے گی۔ نمبر 1 جاں کنی کے وقت، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 قبر سے جب باہر نکلیں گے، نمبر 4 اور 5 حساب و کتاب کے وقت، نمبر 6 میزان، نمبر 7 صراط عبور کرتے وقت۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص میری قبر اطہر کی زیارت کرے گا، قیامت کے دن 3 مقامات پر میں اس سے ملنے کے لیے آؤں گا اور اس کو مشکلات سے نجات دلاؤں گا۔ جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، نمبر 1 جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، نمبر 2 صراط عبور کرتے وقت، نمبر 3 میزان کے وقت۔ کم تولنے کی وجہ سے قحط اور مہنگائی زیادہ ہوگی۔ ایک روز مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو گزر ایک بازار سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ عطر فروش زعفران تول رہا ہے، لیکن زعفران وزن سے کم نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہارا ترازو خراب ہے، اس لیے دوسرا ترازو لے آؤ تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر فرمایا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ عدل و انصاف کے ساتھ ناپو تولو، وَلَا تَخْسُرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور اگر کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج بڑھ گیا تو یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو قوم کم تولے کم ناپے گی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، ان کے درخت میوے نہیں دیں گے، فصلات میں دانہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت تفسیر منہج الصادقین سے لی گئی ہے۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ زراعت میں برکت ختم ہو جائے گی، قحط اور مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ بعض گناہوں کے آثار اس دنیا ہی میں ظاہر ہوتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی، انسان بر وقت اپنی قسمت کا رونا روتا رہتا ہے، قناعت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدکاری زیادہ ہو جائے گی تو بھی بے پناہ پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ جب تک گناہوں سے توبہ نہ کی جائے اور نیکیاں بجا نہ لائی جائیں، عذاب زمین پر اترتے رہتے ہیں۔ دودھ میں پانی ملانا۔ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس گائے تھی، وہ اس کا دودھ بیچا کرتا تھا اور اسی پر گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کے گاہک بہت زیادہ تھے اور دودھ کم، اس لیے اس نے اس میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات اس کی عادت میں شامل ہو گئی۔ اس کا ایک دوست اس کو اس کام سے منع کرتا تھا، لیکن وہ اس کی سنی انسنی کر دیتا تھا۔ ایک دن سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہا کر لے گیا۔ اس کا وہ دوست آیا اور کہا، جس پانی کو تو دودھ میں ملاتا تھا وہ پانی سیلاب بن کر آیا اور تیری گائے کو اپنے ساتھ لے گیا۔
واقعاً کم ناپنا، کم تولنا، کسی چیز میں ملاوٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ ایک تو اس دنیا میں اس کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں اس کو بالآخر حساب چکانا ہی پڑتا ہے۔ یہ واقعہ حاجی نوری مرحوم سے نقل کیا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر خیانت کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ طمع و لالچ۔ اسلام نے جس طرح غرور و تکبر کی مذمت کی ہے، اس سے بڑھ کر لالچ و حوث کی مذمت کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے لالچ کو دائمی غلامی قرار دیا ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کے دل میں مال و زر، ریا، جاہ و منصب کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رکتا۔ دنیا انسانیت کے عظیم دانشور اور معصوم امام حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ہر اکتفا کرنے والی چیز کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کی ضرورت یا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ قناعت ہی وہ سرمایہ جو آدمی کی زندگی میں ختم نہیں ہوتا۔ انسانی تمدن کی تاریخ اس سچائی کی آئینہ دار ہے کہ جتنی خون ریز جنگیں چھڑی ہیں اور جتنے بھی افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں اور آئے دن کی قتل و غارت کی وارداتیں سبھی طمع و لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج بھی ناجائز منفیت حاصل کرنے کا لالچ بہت سے مشکل اور پیچیدہ مسئلوں کی وجہ بن جاتا ہے، اور یہ مشکلات اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ان گروہوں کو ناخون عقل کی بجائے ناخون حوث سے کھولا جاتا ہے۔ اسی لالچ کی وجہ سے تو انسان کی زندگی انتشار اور پریشانی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ آدمی کے دل میں لالچ کئی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جن میں سے ایک وجہ خدا کی نعمتوں کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی بھی ہوتی ہے۔ اسے یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں خدا کی نعمتوں کا سلسلہ ٹوٹ نہ جائے اور اسے اس کی ضرورت کی کوئی چیز میسر نہ ہو۔ یہی ڈر ذخیرہ اندوزی کا مذموم رجحان اور لالچ کی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی قید کی آزمائش کو کاٹ کر مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنی عقل و دانائی سے کام لیا۔ اشیاء خوردونی میں مساوی تقسیم کا طریقہ جاری کیا، لیکن اس طریقے کی افادیت کا دائرہ اس لیے محدود ہو گیا کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں لالچ اور ذخیرہ اندوزی کا رجحان بڑھ چکا تھا، اور ان کے عقیدے میں یہ خدشہ باقی رہ گیا تھا کہ کہیں اشیاء خوردونی میں کمی واقع نہ ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو من و سلوہ عطا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی ہدایت کی کہ دیکھو، خدا کی نعمتوں کی طرف سے مایوس نہ ہونا، اور خدا نے جو کھانے پینے کی چیزیں عطا کی ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو اکٹھا کر کے چھپا لو تاکہ تمہارے وقت کام آ سکے، تاکہ دوسرے وقت کام آ سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا گیا اور اپنے لالچ اور طمع کی وجہ سے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا خفیہ ذخیرہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، اور خدا نے توریت میں ان لوگوں کی مذمت کی جو خدا کی نعمتوں پر پورا یقین نہیں رکھتے۔ ایک اور دانشور نے کہا ہے، خدا کے ہر بندے کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کی ضرورتیں بھی پیدا کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک طالب، دوسرے مطلوب۔ جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے کہ یہاں سے نکل جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کو ڈھونڈتا ہے اور دنیا کا لالچ نہیں کرتا اسے خود دنیا تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی روزی نصیب ہو جاتی ہے۔